جی شیخ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ قرآن مجید کی یہ سورۃ البقرہ کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہا کہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ تو ایسے لوگوں کو کیوں بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کریں گے؟ یعنی یہ بات تو سچ ہے کہ انسان دنیا میں آئے ہیں تو خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، وہ زمین میں فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد یوں ہی نہیں کھلا چھوڑا، بلکہ ہم فساد نہ کریں، گناہ کے کام نہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں، ہمیں ان کاموں سے روکنے کے لیے اللہ نے انبیاء کی ایک جماعت بنائی، اور ہر زمانے میں ہر علاقے میں اس نے نبیوں اور رسولوں کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا کہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور غیر اللہ سے روکتے تھے، انسانوں کو فساد سے روک کر شانتی اور امن سے جینا سکھاتے تھے، اور یہ کام ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب اس دنیا میں خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور انہوں نے بھی وہی کیا جو ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں نے کیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اور چونکہ ہمارے نبی آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، اب ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر اسلامی حکومت میں کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن فتنہ و فساد تو ختم نہیں ہوا، گناہ تو نہیں رکا، اللہ کی نافرمانی اب بھی ہو رہی ہے، اور قیامت تک فتنوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو اب اس دنیا میں نہیں آئیں گے، لیکن ان سب کو کون روکے گا؟ اب جنت کی طرف کون بلائے گا؟ اب جہنم سے کون روکے گا؟ توحید کی دعوت اب کون دے گا؟ شرک سے ہمیں اب کون منع کرے گا؟ اللہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، کس کام سے ناراض ہوتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ تو اس کا جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے دینا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی نبی کا جو مشن تھا، نبی کا جو کام تھا، وہ نبی کے بعد وراثت میں کس کو ملی؟ علماء کو ملی۔ اب وہ کام کون کرے گا؟ علماء کریں گے۔ وہ علماء جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے دین کو سیکھا ہے۔ جب دنیا والے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ مزے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اے سی اور کولر کی ٹھنڈی ہواؤں کے سائے تلے بیٹھ کر مرغ مسلم اور بریانی کا ذائقہ چکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی وقت ہمارے دین کے علماء، ہمارے دین کے یہ طلباء کسی مدرسے کے گرم کمروں میں بیٹھ کر اور بخاری اور مسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ دال، پانی والا دال اور سوکھی روٹی کھا کر ایک طرف قرآن ہے تو دوسری طرف حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدثنا حدثنا کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ ان علماء کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور آج اس پرفتن دور میں ہمارے آس پاس بھی بہت سے ایسے علماء موجود ہیں جو ہمیں دین کی دعوت دیتے ہیں، جو ہمیں بے دینی سے روکتے ہیں، جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، غیر اللہ سے روکتے ہیں، ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے کر اللہ کی نافرمانی کا حکم سے، اللہ کی نافرمانی سے روک کر اللہ کی فرما برداری کا حکم ہم سب کو دیتے ہیں۔ انہی علماء میں سے آج ہمارے سامنے موجود ہے ایک عالم دین، فضیلت الشیخ شیخ نصیر الدین جامعی حفظہ اللہ۔ شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی شیخ ہمارے درمیان آ چکے ہیں۔ ہم اور ہماری اکیڈمی شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے لیے نکالا۔ اللہ شیخ کو صحت و عافیت سے رکھے۔ میں بہت زیادہ کچھ تو نہیں کہنا چاہتا تھا، پھر بھی بہت کچھ کہہ گیا۔ شیخ کے یہاں ہوتے ہوئے بھی، شیخ کی موجودگی میں میرا کچھ کہنا ایسے ہے کہ جیسے سورج نکل چکا ہو اور میں چراغ لے کر روشنی کرنے نکلا ہوں۔ تو اب میں ادب کے ساتھ شیخ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ شیخ اپنی قیمتی نصیحت سے ہم سب کو نوازے، اور شیخ سے ایک معذرت کرنا چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام کے وقت میں نہیں رہوں گا، کیونکہ اسی وقت ہمارے یہاں عشاء کا وقت ہوتا ہے، تو مجبوراً جانا پڑے گا، لہذا پروگرام کے اختتام کا اعلان بھی شیخ خود ہی کر دیں تو بہتر ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ شیخ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو نوازے۔ شیخ کا عنوان ہے شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی مختلف وجوہات۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم ناظرین و آن لائن حاضرین، میں نے مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں کو سن کر شاید آپ میں سے کوئی چونک گئے ہوں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو خود اپنی شادی کا خطبہ سن چکے ہوں گے یا کسی اور کی شادی کا خطبہ سن چکے ہوں گے، تو یقیناً چونک گئے ہوں گے۔ کیوں چونک گئے ہوں گے؟ کہ عام طور پر خطبہ نکاح کے موقع پر جب شادی ہوتی ہے، اس موقع پر خطیب یا قاضی صاحب جو خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں اس طرح کا خطبہ اور پھر خصوصاً یہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ الاحزاب کی۔ تو چونکہ وہاں دو اجنبی مرد اور عورت کے درمیان عقد نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے مبارک مضبوط بندھن میں ان کو جوڑا جا رہا ہے، یہ آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ اور جیسے کہ مجھے بتایا گیا کہ آج کا عنوان
شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات کے وجوہات پر گفتگو کروں، تو ہماری گفتگو صرف اختلاف کے وجوہات بیان کرنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ مختصراً آخر میں ہم ان اختلافات کا حل بھی پیش کریں گے۔ تو گویا کہ جو میاں بیوی آپس میں کسی بھی سبب سے دور ہیں، نفرت میں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اپنے دلوں کو توڑ لیے ہوئے ہیں یا توڑ لینے جا رہے ہیں، انہیں جوڑنے کی ایک یہ کوشش ہے۔ تو اس لیے اس مناسبت کا خیال کرتے ہوئے بھی میں نے انہی آیتوں کی تلاوت کی جو عام طور پر شادی کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے ماں اور بہنوں اور بھائیوں، نوجوانوں، مرد و خواتین، سب سے پہلے ہمیں اس مبارک میاں بیوی کے رشتے کی قوت، قرآن و سنت میں اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس پر ہی پوری مکمل ایک تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں لمبا نہیں ٹائم لوں گا، صرف اشارے دیتے جاؤں گا، آپ غور کریں۔ دنیا کے اندر ہم انسانوں کے بیچ کئی رشتے ہیں نا، ماں اور بیٹے کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، بھائیوں کا آپس میں رشتہ، بھائی بہنوں کا آپس میں رشتہ، یہ قریبی، اور اس کے علاوہ کئی سارے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے سورۃ الروم میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک رشتے کے بارے میں ہی اس طرح کی آیت اتاری ہے، کسی اور رشتے کے بارے میں اس طرح کی آیت نہیں اتاری۔ کیا ہے وہ؟ وَمِنْ آیَاتِهِ۔ اے لوگو، غور کرو خوب اچھی طرح سے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالی نے، وہی اللہ تعالی ہے جس نے تمہارے اپنے میں سے ہی تمہارے جوڑوں کو بنایا ہے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے سورۃ الروم میں۔ اس پوری آیت پر بالخصوص اس میں ایک ایک وہ جملہ جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اس پر غور کریں، خوب ترجمہ قرآن اٹھا کر دیکھیں، تفسیر احسن البیان، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مولانا لقمان سلفی رحمہ اللہ، تفسیر مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، جو سلف صالحین کی تفسیریں ہیں، تفسیر الشیخ عبد الرحمن السعدی، یہ سب اردو میں ہیں تفسیریں، تفسیر مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، یہ سب تفسیریں مکتبہ اردو شاملہ، مکتبہ شاملہ اردو اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ صرف اس ایک آیت کی تفسیر آپ اگر دیکھیں، نمبر 1 پوائنٹ، آیت کے شروع الفاظ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کے ذریعے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دو الفاظ، دو لفظ اللہ نے استعمال کیے، مودت اور رحمت، ان دونوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں۔ تو سمجھ میں آیا، میاں بیوی کا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر اگر آپ غور کریں گے اسی قرآن مجید میں ایک اور موقع پر میاں بیوی کے درمیان میں یہ جو عقد ہے شادی کا،
نکاح کا، آپس میں میاں بیوی کے بندھن کا، اللہ رب العالمین نے اس کو کیسا میثاق، کیسا عہد و پیمان قرار دیا؟ فرمایا میثاقا غلیظا، بہت ہی پختہ، ایسا ویسا نارمل قسم کا نہیں، بلکہ بہت ہی پختہ عہد۔ اور یہ چیز آپ کو سورۃ النساء آیت نمبر 21، اللہ اکبر، یہ بھی غور کریں آپ، میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سورہ روم کے اندر بھی آیت نمبر 21 اور سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 21۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری حدیثیں ہیں، لیکن ایک وہ حدیث ایک ایسے موقع پر بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ کے سامنے لاکھ سے زیادہ کا مجموعہ تھا۔ غور کریں، اس زمانے میں 1,00,000 سے زیادہ کا مجموعہ کب تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اور جیسے کہ بعد ماہرین اجتماعیت، سوشل لائف کے امور سے متعلق خوب ماہر جو علماء ہوتے ہیں، انہوں نے جو کہا، ابن خلدون جیسے لوگوں نے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانی کا چارٹ وہاں اس حجۃ الوداع کے موقع پر پیش کیا تھا۔ کئی زبانوں کے ماہر، مختلف زبانوں میں قرآن کے مترجم مولانا حمید اللہ صاحب حیدرآبادی نے بھی پیش کیا تھا رحمہ اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانی کی ایسی شقیں، ایسے بند اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں پیش کیے کہ اللہ اکبر، اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، بہت ہی مضبوط رشتہ ہے، اس کا پوری طرح سے پاس و لحاظ رکھنا۔ اللہ تعالی سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک انسان کو، جو شوہر ہے یا بیوی ہے، ہر ایک کو مختصر یہ جو 3 قسم کی باتیں میں نے دلیلیں پیش کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 21، سورہ روم کی آیت نمبر 21، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر خوب غور و فکر کر کے میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو، اس کے مکانت، قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے میں 8 یا 9 وجوہات ذکر کرتا ہوں جو بہت زیادہ اور منتشر ہیں ہمارے سماج میں۔ ان وجوہات کو چھوڑ دینا یہ بذات خود اختلافات کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کم سے کم 2-3 بہترین مختصر جو سولوشنز ہیں، حلول ہیں، وہ آخر میں پیش کروں گا، اور آپ میں سے جو کوالیفائڈ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کچھ نوٹس تیار کریں تاکہ آپ چھوٹے چھوٹے اقوال زرین کے نام پر یا دوسرے اور ناموں سے شارٹ میسیجز بھیجتے رہتے ہیں نا، اس طرح سے بھیجنے کے لیے بھی آپ کو کام آ جائے۔ میرے محترم معزز ساتھیوں، میاں بیوی کے درمیان آپس میں رشتے خراب ہونے کے جو بھی اسباب ہیں، ان کو بیان کرنے سے پہلے مختصر ایک بات اور ہم سمجھیں، میاں بیوی کا رشتہ ہی وہ رشتہ ہے جو کسی بھی فیملی کا پہلا زینہ، پہلا گھر، پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ میاں بیوی کے آپس کے اچھے تعلقات، میاں بیوی کے اچھے آپس کے رشتے کے ذریعے وہیں سے قوم کے بڑے بڑے رہنما پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے اس سماج کی اصلاح کرنے والے بڑے قائدین پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی
جو آگے ماں باپ کی شکل اختیار کرتے ہیں، ایک اسرہ، ایک کٹمبم، ایک خاندان، وہیں سے دنیا کے مختلف، سماج کے مختلف قسم کے علوم و فنون میں ماہر لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اب ان باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ جو فیملی جتنے اچھے طریقے سے اپنے زندگی کو سمجھ کر اپنے آنے والے مستقبل نسل کو اچھے پروان چڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، خود اچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی انسان کتنے سے کتنا اچھا انسان کیوں نہ ہو، یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو، انسانی بشری تقاضے کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، میاں بیوی کی زندگی میں بھی اونچ نیچ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح عورت بیوی کی شکل میں ہے تو کوئی بھی عورت اپنی جگہ کامل نہیں ہے، کوئی بھی عورت اپنی جگہ کامل نہیں ہے، بلکہ ہر عورت کے اندر کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے جب ہم اس حقیقت کو جانیں گے، وہیں پر اس کا حل بھی نظر آئے گا۔ کیا؟ کہ جب ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے تو اپنی غلطی کے بارے میں ہم جیسے سوری کہنا چاہتے ہیں کہ سامنے والا معاف کرے، سامنے والا بھی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ یا کچھ کسی طرح سے کوتاہی ہو گئی، ہم بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا بڑا دل ہونا چاہیے، تبھی زندگی کی یہ کشتی بہت اچھی طرح بھور میں پھنسے بغیر آگے کنارے تک پہنچ سکتی ہے۔ سب سے پہلا اختلاف کا جو ایک سبب ہو سکتا ہے وہ ہے، سب سے پہلے جب اختیار کرنے لگیں، کوئی مرد اپنی بیوی کو چننے، کوئی عورت اپنے شوہر کو چننے، یا کوئی ماں باپ اپنے لیے داماد کا انتخاب کرنے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دونوں بھی سامنے رکھیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں سے کہا، اذا اتاکم من ترضون دینہ، اور ایک روایت میں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، جب تم میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے، کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق سے تم خوش ہو، تو فوراً شادی کر دو۔ ترمذی کی حدیث، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا۔ اور صحیح بخاری میں لڑکوں سے کہا کہ جب تم لڑکیوں سے رشتہ کرنے لگو، فاظفر بذات الدین، دینداری کو، دیندار لڑکی کو ترجیح دے کر تم کامیابی حاصل کرو۔ اب اختیار کرنے میں اس چیز کو اہمیت نہ دینا، یہ آگے آپس کے اختلافات کا ایک بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے۔ دوسرا سبب آپس میں اختلاف کا، مرد عورت کے مزاج اور طبیعت کو نہ سمجھنا۔ جی ہاں، سب سے بڑے دنیا کے ماہر نفسانیت، سائیکولوجسٹ ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمایا تھا۔ کیا فرمایا؟ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے مزاج میں کچھ چینجز ہوتے ہیں تو ہمیشہ تم ان کے ساتھ بھلائی، خیر، اس کا خیال رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات استوصوا بالنساء خیرا 2-3 مرتبہ بیان فرمائی، پھر اس کے بعد ریزن
بیان کرتے ہوئے فرمایا ان کی پیدائش بائیں پھسلی سے ہوئی ہے اور پھسلی کی ہڈیوں میں سب سے اوپر والی جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر تم اس ٹیڑھے پن کو سختی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے کوئی اور چیز لے آتا میں، مان لو کہ یہ پین ٹیڑھا ہے، آپ اس کو ایک دم سیدھا کرنے جائیں گے، کسرتہو توڑ دیں گے، وہ طلاق کی صورت ہو جائے گی. لیکن کیا کرو، اس کی بھلائی کا خیال کرو، ہلکا ہلکا اس کے اندر کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے کی کوشش سے بڑھ کر اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی کیسے اسے استعمال کیا جائے، ان گر کو سیکھنے کی، اس ٹرک کو سیکھنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، تیسرا ایک بنیادی سبب، لیکن میں تیسرا سبب بیان کرنے سے پہلے اسی دوسرے سبب کے اندر ایک اور چیز ذکر کر دوں. خاص طور پر خاتون کی جو اپنی ماہواری کے ایام ہوتے ہیں اور پھر بالاخص ولادت وغیرہ کے، حمل کے ان دنوں میں واقعتاً ہارمونز کے چینجز کی وجہ سے طبیعت میں جو بے قراری، بے سکونی رہتی ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے بھی ہم مردوں پر یہ فرض قرار دیا گیا کہ سختی کا معاملہ نہ ہو بلکہ نرمی کا ہو. اور اسی موقع پر میں ذکر کر دوں حل ایک بہترین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. ان البیت الذی، بے شک وہ گھر جس گھر میں اللہ بھلائیاں اتارنا چاہتا ہے، خیر نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس گھر والوں کو رفق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر، ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کی توفیق دیتا ہے. اور اس طرح سے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے لگتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی اچھی اخلاق ہے. اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کئی اور دوسری حدیثیں بھی ہیں. تو اسی موقع پر تیسری ایک بڑی اہم وجہ اختلافات کی وہ ہے شوہر بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، یا بیوی کا اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی. اب اس کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور آج کل کے اس ماڈرن دور میں واقعتاً غیر واجب چیزوں کو اپنے اوپر واجب کر کے واجب و فرائض کو دونوں بھی چھوڑ رہے ہیں. اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو رہی ہے. اس کمی کے ہونے کی وجہ سے آپس میں اختلاف بڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کی لازمی واجبی ضروریات پر اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن باہر اپنے دوست احباب، دوسرے رشتہ داروں کے نفل، مستحب، سنن ضروریات کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. اسی طرح گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت دینا، یا دوسرے معنوں میں کہیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، یہ چیز اتنی اچھی نہیں لگتی کئی مردوں کو، جو اپنے کولیگز، باہر کے فرینڈز، بازاری سڑک، روڈ، فٹ پاتھ پر چائے پینے کے لیے مشغول دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں ان کو اچھا لگتا ہے. کئی مرد ایسے ہوتے ہیں کہ دیر دیر تک رات میں گھر پہنچتے ہیں، پھر صبح اپنی ڈیوٹیوں کی ذمہ داریاں، اس وجہ سے مسکین بیوی کا جو جسمانی اور جذباتی فطری طور پر جو حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے.
اس وجہ سے آپس کے تعلقات میں بڑی خرابی آ جاتی ہے۔ وہیں پر عورت کی طرف سے کہ عورت شوہر کی بعض باہر کی اس طرح کی غلطیوں کو دیکھ کر یا کچھ اور دوسری اپنے شوہر کی اطاعت میں پیچھے ہوتی ہے، شوہر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں کوتاہی برتتی ہے، شوہر کی خدمت کے طور پر جن چیزوں کا حاضر کرنا اس کے اوپر ضروری ہے جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کرتی ہے، شاید کہ شوہر کو سبق ملے۔ بعض دفعہ واضح الفاظ میں اس کو ذکر بھی نہیں کرتی اور شوہر اس طرح کی گھٹن محسوس کرتا ہے کہ وہ گھر کے بجائے باہر سکون پاتا ہے۔ یا بعض بیویاں بڑی بدزبان یا اپنے شوہر کے اوپر ایسا حاوی ہونا چاہتی ہیں کہ شوہر خود اس کے اپنے ماں باپ کے بارے میں ہو، اس کے اپنے بھائیوں کے بارے میں ہو، اس کی اپنے بہنوں کے بارے میں ہو، بلکہ اس کے اپنے ڈیوٹی کے بارے میں بیوی کی رائے، بیوی چاہتی ہے کہ وہ اپنی رائے کو اپنے شوہر پر مسلط کرے۔ اور کئی بیویوں کا شوہر کی بعض غلطیوں کی وجہ سے بستر کا جو حق ہوتا ہے اس کو دینے سے بھی منع کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں تعلقات میں اور خرابی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر چار آپس میں میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی کی چوتھی وجہ بیان کرنے سے پہلے ایک چیز کا جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان جب حقوق مانگنے کی نوبت آ جائے، مختصر الفاظ میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں آپ نمبر 3 پوائنٹ کو، تو پھر ایک بار سنیے، میاں بیوی کے درمیان اگر حقوق ایک دوسرے سے مانگنے کی نوبت آ جائے تو سمجھو کہ گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس لیے ہر کوئی اپنے حقوق کو پہچان کر پہلے ہی سے اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، مرد کا عورت پر بے جا ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، جیسے کہ آج کل خصوصاً بہت سارے جوان لوگوں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے۔ اور یہ ظلم و زیادتی کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے جہیز جیسے ناسور، خطرناک کینسر والی بیماری۔ اب نام جہیز کا لیا جاتا ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر جو فضول خرچیاں ہیں ان کی وجہ سے اور دوسرے وجوہات کی وجہ سے یہ ظلم و زیادتیاں بڑھتی چلی جاتی۔ اس لیے مرد کو سب سے پہلے اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو قوامیت، عورتوں کے اوپر ایک نگران، ایک ذمہ دار، مسئول کی حیثیت سے بنایا ہے، الرجال قوامون، اس کے 2 بنیادی سبب بتائے ہیں۔ 2 بنیادی سبب، ایک تو اللہ رب العالمین کا فضل خاص ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین لوگوں میں سے جس کو چاہے نبی بنا کر منتخب کر لیتا ہے، یہ بات سب کو آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے، ویسے ہی عمومی طور پر بیویوں پر، بچوں پر، شوہر کو، باپ کو اللہ رب العالمین نے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ دوسری وجہ، خرچ کرنے کی ذمہ داری، وَبِمَا أَنفَقُوا، خرچ کرنے کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اب شوہر یہ کام صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے لڑکی والوں پر کسی طرح کا کوئی ڈیمانڈ نہ رکھ کر، لڑکی والوں پر کسی طرح کی کوئی ظلم و زیادتی نہ کر کے، جہیز کی شکل میں نام کیا دیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر شادی کے موقع پر
اس طرح کا فنکشن ہال، اس طرح کے کھانے پکوان، اور اتنے سارے ہماری طرف سے جو آئیں گے باراتی مہمان، یہ سب جو ڈیمانڈ ہے حقیقت میں یہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہے، یہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے پوری طرح سے دور ہونا چاہیے، ورنہ سماج کے اندر آج بہت ساری خرابیوں کے یہ ایک بنیادی اسباب میں سے ہے۔ اور اسی چوتھے سبب میں روزمرہ زندگی میں بیوی کی طرف سے کوئی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو جائے تو اس کو اس کی سزا اس جرم سے بڑھ کر بہت بری طریقے سے دینا، ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم قرار دیتے ہوئے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے لوگ قرار دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر طلاق کی جو مسلسل آیتیں ہیں ان کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اسی طرح پانچواں سبب میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے بڑھ جانے کا ایک یہ ہے کہ آپس میں میاں بیوی کے درمیان چاہے بیوی کی طرف سے کچھ لوگ یا شوہر کی طرف سے کچھ لوگ بے جا دخل اندازی کرنا۔ معاملہ چھوٹا سا ہوتا ہے، آپس میں حل کر لے سکتے ہیں، لیکن گھر کے دونوں طرف کے کچھ بڑے لوگ اس میں بے جا دخل اندازی کر کے مسئلے کو بڑا بنا کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میاں بیوی کو اپنی کم عمری میں، اپنی اس نوجوانی میں ہی جہاں کہیں اختلافات شروع ہو رہے ہیں، سمجھ لینے کی کوشش کرنا ہے کہ ان کی مقدار کیا ہے، ان کا لیول کیا ہے، اور ان کی ڈینسٹی کتنی ہے کہ کس لیول کے ہیں، ہم کیا اس کو ہم دونوں کے علاوہ باہر کسی اور سے بیان کر سکتے ہیں؟ عورت سوچ لے فوراً جا کر میرا شوہر ایسا، میری نند ایسی، میری ساس ایسی، میرا سسرا ایسا، میرا دیور ایسا، میری دیورانی، میری جٹانی ایسی، اس طرح کی شکایتوں کے بوچھاڑ اپنے گھر والوں کو میکے میں سنانا نہ شروع کر دے۔ کیوں؟ کوئی بہت چھوٹی بہت بات ایسی ہو جائے جو اپنے شوہر کے ساتھ ہی حل ہو سکتی ہو، اب آپ گھر والوں کو سنانے کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ سمجھ کر آپ کو بڑے بڑے ڈوز انجیکشن کے دیتے رہیں گے، آپ کا دماغ خراب ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ تعلق آپ کا خراب ہو جائے گا۔ اب میں پریکٹیکل مثالوں میں نہیں آ رہا ہوں، ورنہ اور بات لمبی ہو جائے گی۔ ایسے کئی فون آتے بھی رہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے اور میرے گھر والے مجھے ایسا کہہ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں پہلے آپ دونوں مل کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ چھٹا سبب آپس کے اختلافات کے بڑھ جانے کا یہ ہے شوہر کا بیوی کے بارے میں بدگمانی رکھنا، شک کرنا، اور بیوی کا اپنے شوہر کے بارے میں شک کرنا، بدگمانی کرنا۔ تو یاد رکھیں عام مومنین کے درمیان ہی ایک دوسرے کو شک کرنے کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے، ایک دوسرے پر بدگمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اب میاں بیوی کے درمیان جو مضبوط عہد و پیمان ہے اس میں شک اور بدگمانی کی یہ بیماری بڑی بڑی دراڑیں پیدا کر دے گی، اس مضبوط عہد و پیمان کو توڑ کے رکھ دے گی۔ جب تک کوئی واضح دلیل نہ ہو، واضح دلیل، آپ اپنے نفس سے کہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ میرے پاس ہے، اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی، اس طرح کی دعائیں پڑھتے رہیں۔ جی ہاں، تو ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کی بدگمانی اور شک میں نہ پڑے جب تک کہ کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ اور آج کے اس زمانے میں موبائلوں کا استعمال، پھر ان کے ذریعے جاسوسیوں کا طریقہ، اور صرف شک اور بدگمانی کی بنیاد پر سیکریٹ کیمرے فٹ کرنا اور رائی کو پہاڑ بنا کر اختلافات کو ہوا دینا، یہ حقیقت میں میاں بیوی کے درمیان مضبوط عہد و پیمان کے اس رشتے کو
توڑ دینے کا بہت بڑا بنیادی سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب تک کوئی واضح دلیل نہ ہو اپنی ان بری عادتوں سے دونوں بھی باز رہیں۔ نمبر 7، ہر دونوں میاں اور بیوی اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو پہچانے کون کیسے ہیں، کون کس کس راستے سے، کیسے کیسے الفاظ سے ہمارے اس پاک رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آج سماج میں ایسے لوگ ہیں جو بعض اپنے ذاتی مفاد کے لیے، بعض لوگ خود ان کا اپنا مفاد کچھ نہیں ہوتا، سامنے والوں کو اچھا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے بھی کچھ ایسی چکنی چپڑی باتیں کریں گے۔ حقیقت میں ان باتوں پر دونوں میں سے کوئی بھی اپنے شریک پارٹنر کے بارے میں اختیار کرے گا، وہ اس کی اپنی زندگی کو تباہ برباد کر کے رکھ لے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی ہوشیار کر دیا، من خبب زوجۃ امرئ، جو کسی کی بیوی کو بگاڑنے اور اس کے شوہر کے درمیان رشتے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، فلیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ اتنے دن ہو گئے تیری شادی ہو کے، ایک گفٹ لا کر نہیں دیا تیرا شوہر؟ بازو میں کوئی سہیلی کہے گی، پڑوس کہے گی، ہے نا، اتنا پیارا خوبصورت بیٹا ہوا تو یہ تمہاری پہلی ڈیلیوری کے موقع پر کیا گفٹ آپ کو آپ کا شوہر لا کر دیا؟ اور پتہ، ایک مثال سمجھانے کے لیے چھوٹا سا دے رہا ہوں میں، اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہیں، ورنہ بات بہت دور ہو جائے گی اور ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس لیے میں پریکٹیکل لائف کی بہت ساری مثالیں نہیں لا رہا ہوں، ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سوشل یعنی سماجی زندگی سے متعلق جب تقریر کریں تو پریکٹیکل مثالیں بہت زیادہ لا کر ان کے حلول پیش کریں، لیکن اس کے لیے یہ آدھے گھنٹے 40 منٹ کے بیان تقریریں کافی نہیں ہوں گی، اس کے لیے ندوہ جیسے ایک لمبے دیر تک چلنے والے پروگرام، ایک سے زیادہ علماء کرام ہو، پھر اس میں اس طرح کی گفتگو ہو، سامنے سننے والے حاضرین میں سے بھی ایسے سمجھدار ہوں کہ درمیان میں وہ لوگ کچھ بھی بات کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہاں بہت ساری اس طرح کی باتیں آ سکتی ہیں۔ 8واں بہت بڑا سبب، اور آج کے زمانے کا یہ بہت بڑا فتنہ، وہ کیا ہے؟ شوہر ہو یا بیوی ہو، ہر دونوں اپنے نگاہوں کی، اپنے دل اور خیالات کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ تینوں چیزوں کا ذکر میں بہت اہم طور پر کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اپنے نظروں کی حفاظت، مثال کے طور پر مرد موبائل میں ہو یا گھر سے باہر اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر باہر جب گیا، دوسری عورتیں بے پردہ اسے نظر آتی ہیں تو اس موقع پر ہو، اپنی نظر کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے عورت کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ اپنے من پسند پروگرام دیکھنے میں موبائل کا جو استعمال کرتی ہے، یا کسی ضرورت سے گھر سے باہر جاتی ہے اپنے محارم کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، والد یا بھائی وغیرہ کے ساتھ، وہاں پر اپنے نگاہ کی حفاظت کرے، ورنہ کئی گھر ایسے برباد ہوئے ہیں، ٹوٹے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ تم فلاں کی طرح سے نہیں ہو، تم میرے ساتھ فلاں کے جیسا نہیں سلوک کرتے ہو۔ وہ دیکھو، وہ فلم کے اندر، وہ سیریل کے اندر اس نے اپنے پارٹنر کے ساتھ کتنا اچھا بیہیویئر کیا، آپ ایک بار بھی میرے ساتھ نہیں کیے۔ آج کے وقت میں کئی میاں بیوی کی شکایتوں میں سے ایک بہت بڑی شکایت یہ ہو رہی ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کا استعمال، اسمارٹ فون کا استعمال، مختلف قسم کے ریلز، شارٹس، سٹیٹس وغیرہ دیکھنے میں جو لگاتے ہیں، اس کے اندر دکھاوا زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں،
آپ کو یقین نہیں ہوتا، اتنی عقل ماری گئی آپ کی کہ جو لوگ اپنی زندگی کے خود ان کے ولاگس کہتے ہیں نا، اپنی روزانہ یومیات وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں، ڈیلی لائف، میرا کچن ایسا ہے، میں آج ایسا پکاؤں گی، میرے کیا مائی ڈیئر ویورز، میرے پیارے ناظرین آج دیکھی، اس طرح جو بھی آتے رہتے ہیں وہ اپنے 4 پیسے حلال یا حرام کس طریقے سے اللہ بہتر جانے کمانے، اپنے ویورز بڑھانے، سبسکرائبرز بڑھانے کرنے کے لیے کیا کیا ٹپ ٹاپ دکھاوا وغیرہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اور اجی دیکھو نا جی، ان کے گھر میں وہ جو کچن تھا نا اس میں کتنا اچھا ہے، وہ ادھر یہ لگائیں گے، وہ بیڈ روم میں وہ لگا لیں گے، وہ ہال میں وہ لگائیں گے، وہ اس طرح سے لگائیں گے۔ اس طرح کے جو مطالبات ہیں، ہاں مارکیٹ میں وہ کریم بہت اچھی آئی ہے، مارکیٹ میں وہ پاؤڈر بہت اچھا آیا ہے، مارکیٹ میں وہ چیز بڑی اچھی آئی ہے، ارے فلاں جو آن لائن شاپنگ ہے نا، فلاں اس میں اتنا آفر میں مل رہا ہے، ارے یہ دسہرے کا آفر ہے، ارے یہ دیوالی کا آفر ہے، اتنا اچھا آفر پھر کبھی نہیں ملے گا۔ یہ سب سیلیبریٹیز کو دیکھ کر یہ دکھاوے کے جو، اب زبان پر کچھ آتے ہیں لیکن بس یہی کہیں گے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، اپنے ذاتی منفعت کے لیے کس طرح سے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ میاں بیوی دونوں بھی اپنے موبائلز کا، اپنے سوشل ایپس کا، اپنے اسمارٹ فون کا استعمال ایسے طریقے سے کریں کہ وہ ان کے اپنے میثاق الغلیظ کو توڑنے کا سبب نہ بنے، توڑنے کا سبب نہ بنے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ قد افلح من اسلم، افلح یہ لفظ ذہن میں بٹھا لیں، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ جب کامیابی آپ کے قدم چومے گی، دنیا کی کوئی ظاہری ٹپ ٹاپ، کوئی ظاہری نعمت، کوئی ظاہری راحت کا سامان آپ کو نہ بھی ملے، لیکن آپ کے قدم چوم رہی ہے کامیابی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں وہ خوبیاں اگر آپ اپنا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے آپ کے لیے۔ دنیا کے وہ سیلیبریٹیز، دنیا کے وہ لکھ پتی، دنیا کے وہ کروڑ پتی، دنیا کے وہ عیش پرست، دنیا کے وہ آرام پسند، دنیا کی وہ ساری راحتوں سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے۔ قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہوا، کون؟ من اسلم، جو صحیح طریقے سے اسلام لا کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی عمل کیا، جو صحیح مسلمان بن کر اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، اللہ کے رسول کی تابعداری کے حوالے کر دیا۔ وَرُزِقَ كَفَافًا، اتنی روزی اس کو مل رہی ہے جس میں اس کا گزارا ہو رہا ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر قناعت پسندی کے ساتھ، جتنی چادر اتنے ہی پیر پھیلاؤں گا، اس سبق کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، الحمدللہ وہ شخص کامیاب ہے۔ اور یہ قناعت والی زندگی انسان کو کیسے نصیب ہوگی؟ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انظروا الی من اسفل منکم، یہاں یہ ایک قاعدہ، ایک نیم، ایک ضابطہ یاد کر کے جائیں آپ لوگ۔ عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ آخرت کے امور، آخرت کے امور، آخرت کے امور میں اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھنا، اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھنا، کیا مطلب؟ کون ہم سے زیادہ نماز پڑھ رہا ہے، کون ہم سے زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے، کون ہم سے زیادہ روزے رکھ رہا ہے، کون ہم سے زیادہ نیکی کر رہا ہے، اس کو دیکھنا، ہم اس طرح کے کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن دنیا کے رہن سہن وغیرہ کے اعتبار سے ہے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا۔ اور یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سکھا رہی ہے مسلم شریف کی، انظروا الی من اسفل منکم، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کم درجے میں ہیں،
वला तंदुरु इला मन हुआ फौककुम, दुनिया के एतबार से रहन सहन खाने पीन वगैरह में जो तुमसे ऊंचे दर्जे पर है उनको ना देखो। फहुवा अजदरु अल्ला तजदरु ऐ तहतकिरु नेमतुल्लाहि अलैकुम, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सबक देने वाला होगा कि जो तुम्हारे पास नेमत है तुम उसको हकीर नहीं जानोगे, उसका सही शुक्र अदा करोगे। आई बात समझ में ना? तो अब जब ये चीजें हकीकत हैं और इन वजह से इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं, तो आइए एक और नवा सबब आज के दर्स में, हमारा आखिरी असल बुनियादी सबब वो क्या है? शैतान जो कुछ वसवसे डालता रहता है उनको पहचानना और उन वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगते हुए उनको अमल में लाने की कोशिश हरगिज नहीं करना। जी हाँ, शैतान तो मियाँ बीवी के दरमियान भी वसवसा डालता रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 53 में, कुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय व कुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, मेरे बंदों से कहो कि वो अच्छी बात कहें। और करें, शौहर बीवी के साथ अच्छी बात कहे, बीवी शौहर के साथ अच्छी बात कहे। जब हम बातें अच्छी नहीं करते, इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, ये जुमले जो निकलते हैं जुबान से, इनके जरिए शैतान दिलों में कदूरतें, नफरतें, बुग़्ज़, अदावत, हिक़्द पैदा करने की कोशिश करता है। और इब्लीस के बारे में आपको पता है, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इब्लीस पानी पर अपना अर्श बिछाता है और अपने कारिंदों को भेजता है, जाओ लोगों में फितना फसाद पैदा करो। लोग आते हैं, जो कुछ उनके अपने अपने कारनामे हैं सब बयान करते हैं। इब्लीस सबकी सुनता है और कहता है, तुमने बड़ा कुछ काम नहीं किया, तुमने बड़ा कुछ काम नहीं किया। एक शैतान आता है और कहता है, आज मैं एक मियाँ बीवी के पीछे पड़ा रहा, एक जोड़े के पीछे पड़ा रहा, उनके दरमियान में इस हद तक उनके पीछे रहा कि उनके दरमियान में फसाद हो गया, उनका रिश्ता टूट गया, उनकी जिंदगी बर्बाद हुई, तलाक में बदल गई। इब्लीस इतना खुश होता है उससे, उसको अपने करीब बुलाकर वो उठकर उसके साथ गले मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर करें, इब्लीस का ये काम है कि वो मियाँ बीवी के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है। तो पहचाने कि क्या असबाब हैं और उनको दूर कर लेने की हर मुमकिन अच्छे तरीके से कोशिश करना चाहिए। और अगर किसी की अपनी आपसी मियाँ बीवी की जिंदगी में इतनी ज्यादा बिगाड़, इतनी ज्यादा खराबियां, इतना ज्यादा बिगाड़ पैदा हो गया कि अब मिलने के, मोहब्बत से रहने के चांसेस नहीं है, तो तलाक के या खुला के वो तरीके अपनाए जो कुरान और सुन्नत के हैं, तभी आप दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। वरना एक तो मियाँ बीवी की जिंदगी टूट रही है, उस पर से आप अल्लाह की नजर में भी और ज्यादा बुरे हो जाएं कि खुला व तलाक वगैरह के वो तरीके अपनाएं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, तो आप डबल गुनाह के मुर्तकिब ना बने। अल्लाह हम सबको अपनी आफियत में रखें। लेकिन आइए मुख्तसरन बात को खत्म करने से पहले हम जानते हैं कि आपस में हमें कैसे अच्छे रहना है। तो इस सिलसिले में वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कुरान मजीद का ये हुक्म मर्द हजरात सबसे पहले अपने सामने रखें। और मारूफ मारूफ मारूफ, कुरान मजीद में मियाँ बीवी के दरमियान में अच्छे और भले तरीके से जिंदगी के बारे में 10 या 15 से ज्यादा मरतबा कुरान मजीद में ये मारूफ 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 का लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया। तो अंदाजा लगाएं किस कदर अहमियत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में फरमाया, वला तंसउल फضल बैनकुम, आपस में एक दूसरे को अल्लाह ने जिन नेमतों और एहसानात से नवाजा है हम ना भूलें। हर एक को उसकी कदर व मंजिलत दे, बीवी को उसका मुकाम दे, बीवी अपने शोहर को मुकाम दे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। और दूसरी बड़ी खूबी जो मियाँ बीवी को अपनानी चाहिए वो है नजरअंदाज। बहुत सारी चीजें घर में जो कुछ होते हैं, कभी शौहर किसी टेंशन में आया, कुछ छोटी सी गलती को देखकर एक बड़ी गाली दे दिया, नहीं देना चाहिए, दे दिया,
ارے بیچارہ پتہ نہیں کس ٹینشن میں رہا ہوگا، چھوڑے، اس کی بات کو نہ پکڑے، اور اس کے ساتھ آپ کو جس اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے ویسا پیش آنے کی کوشش کریں۔ گھر میں آنے تک بیوی ویسا اپنا استقبال نہیں کی جیسا کہ کرنا چاہیے تھا، تو ہم مرد حضرات کو جلد بازی میں نہیں آنا چاہیے۔ پتہ نہیں بیچاری کیا کام کاج کے یا بچوں کے ساتھ کن مسائل میں الجھ کر کیا پریشانی میں رہی، اس طرح سے سوچ کر نظر انداز کرنا، جو کچھ بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہی، کوتاہیاں ہوتی رہی، ان کو نظر انداز کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تم اپنے بیوی کی کسی ایک بات کو، کسی ایک عادت کو تم پسند نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایک چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں غور کریں آپ، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تم کسی چیز کو ہو سکتا ناپسند کرو، عین وہی ناپسندیدہ چیز تمہارے لیے بہت زیادہ خیر و برکت کا سبب ہو جائے۔ ذرا آیت کے اوپر غور کریں، مولوی کی تقریر اور اس کے الفاظ پر نہیں، آیتوں پر۔ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں ہمارے رشتوں کو جوڑنے میں کیا بہترین تعلیم دیتی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد اپنی کسی مومن بیوی کو نفرت نہ کرے، اس کے ساتھ کسی طرح کا بغض نہ رکھے۔ کیوں؟ اگر اس کی کوئی ایک عادت اچھی نہیں لگی تو ہو سکتا ہے دوسری کئی ساری رضی منہا آخر، کوئی دوسری اور بہت ساری خوبیاں ہوں گی جو اس کی پسند کی ہوں گی۔ اور اسی طرح سے آپس میں ہی اپنے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نوبت آئی کسی باہر والے کو بلانے کی تو سورہ نساء آیت نمبر 35 کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 35، شوہر اپنے خاندان میں، عورت بیوی اپنے خاندان میں سے کسی ایسے بڑی عمر کے، علم والے، سمجھ والے، تجربے کار آدمی کو بیچ میں لائے جو آپس میں ان کی صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، سوچئے ذرا، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں بھی اصلاح کی کوشش کریں گے اللہ ان کو اس کی توفیق دے دے گا۔ اور پھر کیا فرماتا ہے، وہ صلح خیر، صلح کرنا آپس میں یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس سبق کو ہم ہرگز نہ بھولیں، اور یاد رکھیں کہ جس گھر میں جتنا زیادہ اللہ کا تقوی ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت ہوگی، اتنی زیادہ انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ لیکن ہم سمجھیں اللہ کی اطاعت کا مطلب صرف نماز ہی میں نہیں، اللہ کی اطاعت کا مطلب صرف روزوں میں ہی نہیں، اپنی زندگی کے تمام کاموں میں، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ سب سے پہلے، شوہر اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ سب سے پہلے، بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ سب سے پہلے، شوہر اپنے بیوی کے ساتھ سلوک اور بیہیویئر میں اللہ کا تقوی سب سے پہلے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رہنے کے معاملے میں اللہ کے تقوی کو سب سے آگے رکھے گی۔ تو اس طرح سے یہ زندگی بڑی اچھی اور گزرے گی۔ اس طرح کے پتہ نہیں آج کل کیا کیا اشارے اور نشانے بنا کر بہت سارے لوگ بڑی حرکتیں کرتے ہیں نا، لیکن میں بھی آپ کو یہ اشارہ بنا رہا ہوں، لیکن میرا مقصد یہاں ٹرنگل ہے۔ کیا ہے مقصد میرا؟ ٹرنگل۔ کیا مطلب؟ یہ اوپر جو دیکھ رہے ہیں آپ یوں سمجھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کونا میاں بیوی ہے۔ دونوں جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے وہ دونوں اتنے زیادہ آپس میں محبت والے ہو سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھیں، اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی ان باتوں کو، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں سے جو اچھی باتیں ہیں ان پر مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہمارے پاس بھی نماز کے، مغرب کی نماز کا ٹائم بالکل قریب ہے، اگر کچھ سوالات وغیرہ آپ کے پاس ہوں گے
तो भी हम अब इस वक्त लेने से माजरत चाहते हैं। अलबत्ता हमने यहाँ नंबर लिख दिया है और आपको यहाँ पर भेज दिया है, तो प्लीज इस नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं और कोई भी आपका सवाल इंशाअल्लाह कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्द हमारी मुलाकात एक और प्रोग्राम में होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।